السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی اور دنیاوی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس دنیاوی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، اور یوں ہی اللہ نے مجھے اور آپ کو بیکار کے فضول پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس دنیاوی زندگی میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے وعدہ لیا ہے، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے اور آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہاں آپ ہی رب ہیں۔ قالوا بلا، لیکن اس دنیاوی زندگی میں آ کر ہم نے اللہ کو بھلا دیا اور اپنے مقصد حیات کو ہم نے بھلا دیا۔ دنیا کی رعنائیوں میں اور یہاں کی رنگ برنگا رونقوں میں اور یہاں کی مال و متاع کی لالچ اور حرص میں اور دنیا کے کمانے کے چکر میں اللہ سے غافل ہو کر اللہ کو ہم نے بھلا دیا۔ نہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کی محبت کے تذکرے ہمارے گھرانوں میں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی رسالت کے تذکرے اور آپ کے ساتھ سچی وفاداری اور آپ کی غلامی اور آپ کے ساتھ عشق کے واقعات اور آپ کی سیرت کو پڑھنے کا وہ مزاج نہ ہمارے بچوں میں رہا، نہ ہماری عورتوں میں رہا، اور نہ ہمارے مردوں میں رہا، نہ ہمارے گھر کی مستورات میں وہ مزاج باقی رہا، بلکہ ہر ایک آج اپنی موت سے بے خبر ہو کر، اپنی آخرت سے بے خبر ہو کر اور اپنی قبر کے واقعات اور حالات سے بے خبر ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے احساس کو بھلا کر اس دنیاوی زندگی کو ہم نے اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ یہ میری دنیا بن جائے اور میرے بینک میں بیلنس بڑھ جائے
میں اور 2-4 مکانات کا مالک بن جاؤں اور میری دنیا اچھی بن جائے، میں آرام دہ زندگی گزار سکوں، میری زندگی اوروں کی طرح سے ٹھوکریں کھا کھا کر نہ گزرے اور میری اولاد آرام سے زندگی گزارنے والی بن جائے، اور پھر ماہانہ اس کو 1-2 لاکھ روپے آمدنی کے کوئی ایسے وسائل اور ذرائع مل جائیں کہ جس سے اولاد اپنی سکون سے گزر سکے اور اس دنیاوی زندگی میں موج و مستی کر سکے، اور پھر اس کی آخرت بنے نہ بنے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، اولاد دیندار بنے یا نہ بنے اس سے کوئی مجھے سروکار نہیں ہے، ماؤں کی سوچ بھی یہی بن رہی ہے اور والدین کی سوچ بھی یہی بن رہی ہے۔ آج ہر کوئی اپنی اولاد کی دین سے بے خبر نظر آ رہا ہے اور انجام سے بے خبر نظر آ رہا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے اور تعلیم یافتہ بن جائے، ایجوکیٹڈ بن جائے، اور پھر ایک اچھا بزنس مین بن جائے، اور پھر دنیا میں ترقی کرنے والا بن جائے۔ کوئی ماں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میری بیٹے کی آخرت سنور جائے اور میرے بیٹے کی آخرت اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزر جائے اور میرا بیٹا اللہ کے نبی کا سچا غلام اور وفادار امتی بن جائے اور اللہ کے دین کا محافظ بن کر زندگی گزارنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اور امت کے اندر ایک سدھار کے لیے کھڑا ہو جائے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کے نبی کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اور میری زندگی کا مقصد اللہ کے نبی کا سچا وفادار امتی بننا ہے، اور میری زندگی کا مقصد اس دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ حاصل کرنا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی ہے اور اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب کرنا ہے۔ کوئی ماں کی یہ تمنا باقی نہیں رہی اور کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی تمنا ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ کر رہا ہے تو دنیا کے تذکرے اور دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی مال و متاع۔ میرے عزیز دوستو، حالانکہ اللہ رب العزت نے سب کچھ دنیا میں مجھے اور آپ کو جو عطا فرمایا ہے وہ عارضی طور پر عطا فرمایا ہے، بہت وقتی طور پر اللہ نے عطا فرمایا ہے، بہت مختصر مدت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے، حالانکہ حتیٰ کہ میری اور آپ کی یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی اور اس زندگی کے جو سانسیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی یہ بھی بہت مختصر مدت کے لیے ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میری زندگی کی لمٹ کہاں تک چلنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میری زندگی کی سانسیں کہاں تک اللہ نے رکھی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے میری زندگی کی حیات کتنے سال تک اللہ نے دراز کر رکھی ہے۔ آج تو میرے عزیز دوستو موت بہت آسانی کے ساتھ اور ہول سیل انداز میں آ رہی ہے، ایک ساتھ میں ہزاروں لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ایک حادثہ آیا، ایک طوفان آیا اور سووں لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، ایک وبا آئی اور وبا پھیلتی چلی گئی اور بیماری بڑھتی چلی گئی تو ہزاروں لوگ اس دنیا سے چلتے بنے، نہ جوان ہے، نہ جوان رہا، نہ بوڑھا رہا، نہ مرد رہا اور نہ عورت رہی، نہ ڈاکٹر بچا، نہ انجینئر بچا، نہ عالم بچا، نہ حافظ بچا، ہر کوئی اس دنیا سے جاتا بن رہا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس کی کوٹریاں ویران پڑ رہی ہے اور اس کی جائیداد پر اور لوگ قبضہ کر رہے ہیں اور پھر طرح طرح کے جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مال بڑھ رہا ہے، اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مال بڑھ رہا ہے، بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے اور دنیا کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، خاندان میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مال بڑھ رہا ہے، قتل کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مال بڑھ رہا ہے تو دشمنیاں پنپتی جا رہی ہیں، محبتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، اعمال سے بے فکری ہوتی جا رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، آدمی اپنی آخرت سے غافل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے اور اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں جو امت تیار کر کے دنیا کو بتایا اور صحابہ کی جو جماعت اللہ کے نبی نے تیار کر کے دنیا کو عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے جن کو آئیڈیل بنایا، ان صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کیسے انہوں نے گزارا، ان کے مردوں کی دینداری کا کیا عالم تھا اور ان کی خواتین کی دینداری کا کیا عالم تھا، حتیٰ کہ میرے عزیز دوستو حضرات صحابہ کا ایمان اس درجے کی بلندی کو پہنچ گیا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت کو نزول فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔
اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس دنیا میں اللہ نے جنت کے بشارتیں ان کے لیے نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں جبرائیل امین آتے گئے اور نام لے لے کے بتاتے گئے کہ فلاں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ نے فلاں بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ بعض صحابہ سے کوئی معمولی گناہ ہو گیا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو خبردار، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اللہ کو ان کی توبہ اتنی پسندیدہ اور اتنی زیادہ محبوب لگی کہ اگر ان کی توبہ کو سارے مدینے کے افراد پر تقسیم کر دیا جائے اور بانٹ دیا جائے تو اللہ سارے مدینے کے لوگوں کی مغفرت فرما دے فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کے ایمان کا معیار یہ تھا، اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ کا عالم یہ تھا کہ جب جب وہ ملاقات کرتے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو یوں کہتے، تعالوا نجدد ایماننا نجدد ایماننا، آ جاؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیں اور ایمان کی زندگی کو اور مضبوط بنا لیں اور اعمال کی فکروں میں لگ جائیں۔ اس طرح وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کے رسول کی محبت کے واقعات کو پڑھتے اور ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں یعنی اللہ کے دین کے واقعات کو سناتے اور اللہ کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی کبریائی کو اور اس کی بلندی کو اور اس کی وحدانیت کو اور اس کے ساتھ سچی محبت کو ایک دوسرے کے اندر اور ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے، جس سے ان کا ایمان مزید بڑھتا چلا جاتا۔ آج میرے عزیز دوستو، ایمان سے ہم اتنے غافل ہو گئے کہ فرائض کا پتہ تک نہیں چل رہا ہے۔ سینکڑوں مسلمان وہ ہیں کہ جو جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں، فجر سے غفلت ہو رہی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی کبریائی کے اعلان کے لیے مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن پیر پھیلا کر سو رہے ہیں کہ بھئی رات میں بہت زیادہ میری غذا بڑھ گئی، اللہ نے ایک نہیں چار طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں اور مرغن غذائیں کھا کھا کر اللہ کے دین کے باغی بن کے سو رہے ہیں۔ نوجوان بھی سو رہے ہیں، بوڑھے بھی سو رہے ہیں، عورتیں بھی سو رہی ہیں، بچے بھی سو رہے ہیں اور کسی کو پتہ تک نہیں ہے کہ اللہ نے فجر کی نماز کو ہم پر فرض فرمایا۔ اور دین سے بیزاری کا عالم یہ ہے کہ دین سے بیزاری کا عالم یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ نہ بوڑھوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ بچوں کو قرآن سیکھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ خواتین میں اس کا مزاج نظر آ رہا ہے۔ آج تو مسلم محلوں میں فجر کے بعد اگر گزر ہوا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا قبرستان سے گزر رہے ہیں۔ مسجدیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہے اور مسلم محلوں میں بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، قتل کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، ارتداد کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بے دینی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تعلیم کے نام پر ارتداد بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائی گھروں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پھر بے حیائی کے نتیجے میں ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ مزاج بڑھتا گیا تو خبردار ایک دن وہ آئے گا کہ اولاد ماں باپ کے آگے کہیں اور جا کر بے دینی کے ماحول میں زندگی گزارے گی اور ایتھیزم بڑھتا چلا جائے گا اور پھر مسلم بستیوں میں ارتداد کا طوفان چلے گا اور ساری بستیاں ایمان سے بیزار ہو کر کفر کی سرحدوں پہ پہنچ جائیں گی۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ ایک دفعہ ہندوستان کے جو انتہائی ولی کامل گزرے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا، اماں جان اللہ کا شکر ہے کہ سینکڑوں لوگ ہدایت کی طرف بڑھ رہے ہیں
اور سینکڑوں لوگ آ کر توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ کل ہی قافلے کچھ آئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ سچی محبت کا عہد کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ سچا امتی بننے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ذریعہ بنا رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہارا اس میں کمال نہیں ہے بلکہ کمال تو تمہاری ماں کا ہے اور اللہ کا کرم ہے، فرمایا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اماں جان بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے معین الدین، جب تمہاری عمر شیر خارگی کا زمانہ تھا اور دودھ پینے کا دور تھا، اس وقت میں تمہاری ولادت کے بعد میں اللہ کو حاضر رکھ کے کہتی ہوں کہ تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری ماں نے کبھی تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، فرمایا بغیر وضو کے تمہاری ماں نے تمہیں کبھی دودھ نہیں پلایا، اور جب تم روتے تھے میں وضو بناتی اور اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ اب یہ تیری بندی کے بدن سے دودھ کا ایک ایک قطرہ جا رہا ہے اور معین الدین کی غذا بن رہا ہے، اے اللہ اس کو دین کے لیے حمایت والا بنا دے اور دین کا محافظ بنا کر اس کو کھڑا کر دے۔ اس نیت کے ساتھ حضرت کی والدہ نے دودھ پلایا۔ آج ماؤں کا عالم کیا ہے؟ میں اور آپ جانتے ہیں، ماں دودھ پلا رہی ہے، نگاہیں اس کی بے حیائی کی طرف مائل ہیں، اور پھر ٹی وی پر اور انٹرنیٹ پر نگاہیں جمی ہوئی ہے، بے حیائی کے نظارے دیکھ رہی ہے اور دودھ بھی پلا رہی ہے اور غذا بھی دے رہی ہے، گانوں کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہے، آنکھ بھی اللہ کے ساتھ غفلت میں پڑی ہے، کان بے حیائی کے گانوں کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے اور اللہ کے ساتھ بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، دل اللہ سے غافل بنتا جا رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ٹی وی بند کرنے کی فرصت نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، بے حیائی سے دور ہونے کو ماں تیار نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، سیل فون چھوڑنے کو ماں تیار نہیں، اذان ہو رہی ہے اور بے دینی کے تذکرے گھر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، گالیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اولاد اللہ کا ولی نہیں بنے گی، اللہ کا باغی بنے گی، اللہ کا دشمن بنے گی اور ماں باپ کا نافرمان بنے گی اور ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی کہ ایک دور میں کتوں کے ساتھ میں اولاد وہ سلوک نہیں کیا جاتا تھا، آج والدین کے ساتھ میں اولاد وہ سلوک کر رہی ہے۔ ماں باپ کو جھڑکیاں دینا، ان کو گالیاں دینا، ان کو اپنے گھروں سے نکال دینا، اولڈ ایج ہاؤس میں ان کو پہنچا دینا اور ان کو اپنے لیے مصیبت سمجھنا ایک معمولی فیشن بنتا چلا جا رہا ہے۔ دیندار گھرانوں کا بھی یہ عالم بن رہا ہے کہ ماں باپ ایک مصیبت بنتے چلے جا رہے ہیں، ایک بوجھ نظر آ رہے ہیں، کب موت آئے، کب دعا کریے کہ اس بیماری سے نجات مل جائے، اور پھر اگر زندگی مقدر ہو تو رکھے ورنہ اللہ کے پاس چلے جائے، نیک اولاد کہہ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں امت کے لیے جو کام کیا اور قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی نے امت کے حق میں جو اللہ سے دعائیں مانگی اور تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں مانگی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں فاقے پڑ گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ایک دفعہ آقا تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو حسنین بلک بلک کر رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے نواسے رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، بیٹی اپنے ابو سے منہ چھپا رہی تھی اور قریب آئی تو جن کے بدن پر کمزوری چھائی ہوئی تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ابا جان اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر سے پوچھا، اے فاطمہ کیا حال ہے؟ رونے لگی، آنکھ سے آنسو بہ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابا جان آج 3 دن ہو گئے کہ آپ کی بیٹی کے گھر میں فاقے گزر رہے ہیں اور روٹی کا کوئی ٹکڑا میسر نہیں ہے اور حسنین بلک کر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اسبری یا فاطمہ، اسبری یا فاطمہ، اے فاطمہ صبر کرو، اے فاطمہ صبر کرو، کل قیامت میں اللہ جنت کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اے میرے دوستو، ذرا میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کل قیامت میں میرا اور آپ کا حشر کے میدان میں جانا ہوگا، اور حشر کے میدان میں اللہ جمع کرے گا، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا، اور اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان ہوگا، صحابہ بھی ہوں گے، صحابیات بھی ہوں گی، اور وہ صحابیہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا، جنگ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی ساتھ میں ہیں، لڑ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ ام عمارہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پھر مرہم پٹی کی اور دوا لگائی، اور پھر یوں کہا اے بیٹے پیچھے نہ ہٹنا، اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ جب تک باقی رہے تم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ کا یہ مزاج تھا اور صحابیات کا یہ مزاج تھا، اور دین کے لیے مر مٹنے کا یہ جذبہ تھا، عورتوں میں دینداری کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام عمارہ کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں دی۔ میرے عزیز دوستو، آج خواتین میں بے دینی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، خواتین میں بے حیائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، دین سے بے فکری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ذرا سوچنا اے ماؤں اور بہنوں، اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ کل قیامت میں اگر وہ شہید ہونے والی خاتون جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا کام کرتی گئی اور اللہ کے نبی کا اعلان کرتی گئی، مکہ مکرمہ میں دشمن اسلام ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا، اور پھر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، حتیٰ کہ ان کے دونوں پیروں کو دونوں اونٹوں سے باندھ دیا، اور پھر دونوں مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ بوڑھی سمیہ آخری لمحات ہے، شہید ہو رہی ہے، اور اللہ کے دین کا اعلان کرتی ہوئی اس دنیا سے گزر گئی۔ اے ماؤں، کیا تمہیں سمیہ کی شہادت یاد نہیں؟ کیا تمہیں سمیہ کا شہید ہونا اور ان کے دین کے لیے ان کا تڑپنا یاد نہیں ہے؟ کل قیامت میں روز محشر وہ بھی آئیں گی، اور وہ بھی آ کر دیکھیں گی، اور پھر شرم دلائے گی کہ تم اللہ کے نبی کی امتی ہو، تم کیسے امتی ہو؟ دین مٹتا گیا اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کی طرح تمہاری زندگی بھی گزرتی گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج بتائیے، ایک لمحہ اللہ کے نبی نے غیروں کی مشابہت برداشت نہیں کی۔ میرا اور آپ کا، میری زندگی اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم دیکھیں، جائزہ لیں، پریکٹیکلی ہم سوچیں ہماری زندگیاں کیسی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری دعوتیں، ہماری تقریبات، ہماری شادیاں، اور ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارے برتھ ڈے پارٹیز، سارا کا سارا نظام اسلام کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی حیا نہیں ہے، اور ہم بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں۔ یہ امت اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور اللہ کے نبی کا سامنا کرے تو کیسے اللہ کے محبوب کو اپنا منہ دکھائے، کیسے اللہ کے نبی سے جام کوثر کو پینے کے لیے آگے بڑھے، کیسے حوض کوثر پہ اللہ کے نبی کو اپنا چہرہ بتا پائے۔ میرے عزیز دوستو، زندگی صرف ایک اللہ نے دی ہے، اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، موت سے پہلے سچی توبہ کرنا ہے، اور اپنی قبر کو یاد رکھنا ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا
تو میری جائیداد نہیں آئے گی، میں قبر میں جاؤں گا تو میری اولاد نہیں ساتھ میں آئے گی، میں قبر میں جاؤں گا تو میرا بھائی ساتھ نہیں آئے گا، میں قبر میں جاؤں گا تو میری پراپرٹیز میرے ساتھ میں نہیں آئے گی، میں قبر میں جاؤں گا تو میرے کفن کو جیب نہیں ہوگا، میں قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میں کوئی اکاؤنٹ کے لیے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ میری جائیداد کو میری قبر میں لا کے رکھ دے، بلکہ تنہا قبر میں جانا ہے، وہاں جا کر اندھیرے میں سونا ہے، کفن پھٹ جائے گا، جسم پھول جائے گا، جسم پھٹ جائے گا، کیڑے وہاں پڑ جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، سگی اولاد 4 دن قبر پہ آ کے باپ کو بھلا دے گی اور ماں کو بھلا دے گی، کوئی ہمیں وہاں پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر پوچھیں گے تو ہمارے اعمال پوچھیں گے، کام آئیں گے تو اعمال ساتھ میں آئیں گے، کام آئے گا تو اللہ کا یہ مبارک کلام ساتھ میں آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج توبہ کریں، زندگی باقی ہے، آج توبہ کریں، سانسیں باقی ہے، آج توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی فکر کرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بے دین اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اللہ رب العزت کے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا مزاج ان کے اندر پیدا کرنے اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ کا نام لینے اور اللہ کی بڑائی کے تذکروں کو عام کرنے کے لیے چہل پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔